السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے جو مشہور 6 کلمات ہیں ہمارے یہاں، ان میں سے 3 پر میں نے ویڈیوز بنائی تھیں فرداً ان کے الفاظ مانی اور ان کے گرامر اور ان کے جملوں کی جو پورا جو گرامیٹیکل جو انالیسز ہوتا ہے وہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے اس سلسلے کو مکمل نہیں کیا تھا، تو اب آج میں چوتھے کلمے پر گفتگو کروں گا۔ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو یہ الفاظ تو پہلے پچھلے کلمات میں کور ہو چکے ہیں، ان پر دوبارہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے وقت ضائع ہوگا، وہ آپ پچھلے کلمات میں دیکھ سکتے ہیں، بالخصوص دوسرے کلمے میں آپ وہ الفاظ پہلے اور دوسرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں لہ الملک و لہ الحمد سے۔ لہ الملک و لہ الحمد یعنی اسی کی بادشاہی ہے اور تعریف اسی کی ہے۔ تو اس کلمے کے الفاظ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اصل چیز جو توجہ ہے وہ کچھ الفاظ کی جملوں کی ترتیب پر ضرور غور کیجیے۔ جیسے لہ الملک، اصل جو ترتیب ہے وہ ہے الملک لہ، اور والحمد لہ۔ یہ ترتیب الٹی کیوں ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو سورہ فاتحہ سے دیتا ہوں کہ ایاک نعبد، اصل ہے نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک کو پہلے لانے کا مقصد ہے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طرح عربی میں جب جملے کی ترتیب الٹ دی جاتی ہے تو اس سے زور پیدا ہوتا ہے جملے میں کہ لہ الملک، اسی کی ہے بادشاہی اور اسی کی تعریف ہے۔ جیسے قرآن میں بھی آتا ہے لہو ملک، لہو ما فی السماوات، حالانکہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہو، لیکن جملے کی ترتیب الٹ دی گئی تاکہ زور پیدا کیا جائے جملے میں۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو ضرور یاد رکھیے گا۔ تو ملک یعنی بادشاہی یا بادشاہت، باقی حمد، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں جو خبر ہے لہو وہ مقدم ہے، اس کی وجہ میں نے بتا دی آپ کو زور پیدا کرنے کے لیے، اور جو مبتدا ہے ملک اور حمد، دو جملہ اسمیہ ہے نا، تو وہ مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے اور اس کی وجہ وہی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے یحیی و یمیت، یہ فعل یہ افعل کے وزن پر آئے ہیں فعل، یہ حی یا یحیی یعنی زندہ ہونا، احیا یحیی، اور مات یموت مرنا، اور امات یمیت یہ افعل باب افعل یفعل پر ہے دونوں۔ یحیی یعنی وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، اور ویمیت اور وہ مارتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور وہ مارتا ہے۔ یحیی یہ دونوں افعال ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا، وقف کر دیتے ہیں عام طور پر ابداً ابدا۔ میں نے پیچھے بتایا کہ جو پچھلے افعال تھے وہ افعل کے وزن پر تھے۔ اصل افعال میں نے بتایا کہ حی یا یحیی، اور یہ حی اسی کا آپ سمجھ لیں کہ اسم ہے، یہ اسی کی صفت ہے، حی یعنی زندہ، وہوا یحیی وہوا حی، اور وہ زندہ ہے، لا یموت ابداً ابدا، نہیں مرتا کبھی بھی، کبھی بھی، یعنی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ نہیں مرے گا یا نہیں مرتا۔ اب یہاں ایک بات، اہم بات گرامر کے اصطلاح میں استعمال کروں گا۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، ہوا مبتدا، حی خبر، لا یموت کو دوسری خبر بھی مان سکتے ہیں، ابداً ابدا ظرف ہے، ظرف یعنی ابدا آتا ہے مستقبل میں کسی چیز کی نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے، یعنی وہ نہیں مرتا یا وہ کبھی نہیں مرتا یا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ تو یہ جب نفی میں زور پیدا کرتے ہیں بالخصوص مستقبل میں، تو یہ ابداً ابدا آتا ہے۔ تو یہ 2 مرتبہ آیا، یہ مزید زور پیدا کرنے کی، یہ ظرف ہے، ظرف۔ اور لا یموت کو ہم دوسری خبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو حی وہ زندہ ہے، اس کی یہ صفت بھی ہے، اس طرح زندہ ہے کہ وہ کبھی نہیں مرتا، اس کی زندگی کو موت نہیں ہے، جیسے ہماری زندگی کو موت ہے، اس کی زندگی کو موت نہیں ہے۔ باقی اسے خبر، پہلی خبر لا یموت، دوسری خبر آگے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔
آگے ہے ذو الجلالی والاکرامی، اسے آپ تیسری خبر کہہ سکتے ہیں کہ وہو حی وہو لا یموت ابدا ابدا وہو ذو الجلالی والاکرامی. تو ذو ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے. میں ان اصطلاحات کی میں وضاحت نہیں کروں گا، یہ ویڈیو انہیں کے لیے جو تھوڑی بہت اصطلاحات گرامر کی جانتے ہیں. ذو الجلالی ذو مضاف اور جلالی مضاف الیہ اور وا عطف اور والاکرامی بھی اسی طرح مضاف الیہ ہے ذو کا، یہ معطوف ہو گیا واو کی وجہ. اس کی بھی پوزیشن وہی ہے جو جلال اور اکرامی دونوں مجرور اسی لیے ہیں کیونکہ دونوں آپ کہہ لیں کہ مضاف الیہ ہیں، ذو سے جڑے ہوئے ہیں. تو ذو ہمیشہ مضاف آتا ہے یعنی والا. جیسے ہم کہتے ہیں جی وہ کسی چیز کا، جیسے ہم کہیں کہ بہت مال والا، بہت علم والا، تو بہت علم رکھنے والا، تو یہ جیسے پوزیشن، اس سے پوزیشن کا اظہار ہوتا ہے. تو ذو الجلالی عظمت اور بزرگی والا. اب جلال اصل میں ہمارے یہاں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جلال ہے بہت جلال. تو جلال اصل میں جلا یا جلو یہ فعل ہے، یعنی بلند، کسی کا بلند مرتبہ ہونا، بلند مرتبہ ہونا یا بلند مرتبے والا ہونا. تو جلال اسے اسم ہے، مصدر ہے. تو جلال اور اکرام، اکرم یکرمو کا مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تعظیم دے، کسی کو کسی کی تعظیم کرنا. اور اکرام ظاہر ہے اس سے معنی ہوں گے تعظیم، بزرگی. تو اس طرح کے معنی ہیں. ذو الجلال والاکرام، وہو حی، وہ زندہ ہے، لا یموت ابدا ابدا، کبھی نہیں مرے گا یا کبھی نہیں مرتا. ذو الجلال والاکرام عظمت و جلال و بزرگی، عظمت و بزرگی والا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگلا جملہ ہے بیدہ الخیر، یعنی اسی کے ہاتھ میں اچھائی ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے. اب یہاں بھی جملہ دیکھیں ترتیب الٹی ہوئی ہے. الخیر بیدہ، ید ہاتھ کے ساتھ اکثر بی استعمال ہوتا ہے، یا بی فی کے معنی میں یعنی اس کے ہاتھ میں، بی فی کے معنی میں یعنی میں کے معنی میں بھی، ظرفیہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عام ہے. اور بیدہ الخیر اسی کے ہاتھ میں، یہاں بھی ترتیب الٹی ہے تو بعد میں زور پیدا ہو گیا کہ اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، اچھائی ہے. بیدہ الخیر یہ جملہ اسمیہ ہے اور خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، اور اس کی وجہ ہے ایمفیسائز کرنا. اب ہم آخری جملے کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ اور وہ ہوا مبتدا، علی کل شیء قدیر، قدیر خبر ہے، علی کل شیء. یہاں بھی ترتیب دیکھیے، قدیر پہلے آنا چاہیے اگر عام ترتیب کے لحاظ سے بات کریں تو وہو قدیر علی کل شیء، ہوا مبتدا، قدیر خبر، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، علی کل شیء یہ متعلق ہے خبر سے کہ وہ قادر ہے کس پر، علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس سے بھی محسوس یہی ہوتا ہے ترتیب الٹنے سے کہ علی کل شیء پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اصل بات تو یہ ہے بھائی، کچھ چیزوں پر، کئی چیزوں پر تو ہم بھی قادر ہیں، ہمیں بھی اختیارات ہیں، اللہ نے دیا ہے، لیکن علی کل شیء قدیر ہم نہیں ہیں. اور یہ جو قدیر ہے، فعیل کا جو وزن ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو صفت میں فعیل کا وزن ہے، جیسے سمیع، بصیر، کریم، عظیم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حامل صفت ہے، یعنی جو موصوف ہے، جس کی صفت ہے، اس کے اندر وہ خصوصیت مسلسل پائی جا رہی ہے. یعنی وہ جو صلاحیت ہے اس میں کبھی رکاوٹ نہیں آتی، وہ کبھی معطل نہیں ہوتی، مطلب وہ پرماننٹ ہے، وہ ٹیمپرری نہیں ہے. جیسے سننے کی صلاحیت ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی سمیع و بصیر ہیں، اللہ نے کہا ہے، لیکن اس طرح ظاہر ہم نہیں سنتے جس طرح اللہ سنتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ سننے کی صلاحیت مسلسل موجود ہے، بصیر بھی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت مسلسل موجود ہے. تو یہ فعیل کے وزن، جیسے ایک شخص کریم ہے یعنی اچھا ہے، وہ دریا دل ہے، تو وہ مسلسل ایک صفت مسلسل پرماننٹ چل رہی ہے، وہ خصوصیت اس کے اندر مسلسل موجود ہے. تو یہ خصوصیت ہے جو وزن فعیل سے جس کی طرف انڈیکیشن ہوتی ہے، یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے اس وزن سے. تو وہ قدیر ہے، وہ مسلسل، آپ اس سے پھر گویا یہ پتہ چل رہا ہے کہ قدیر سے کہ وہ ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت ظاہر ہے مسلسل چل رہی ہے، یہ نہیں کہ ابھی ہے تو بعد میں نہیں ہے.
وہ مسلسل قادر ہے ہر چیز پر. تو یہ فعیل کا جو وزن ہے اس کی یہ خصوصیت ہے. اور اصل فعل ہے قدر یقدر قدرتاً. آپ کے اس کے کئی مصدر آتے ہیں اس کے. قدرتاً ہمارے بھی قدرت ہے، میں اس چیز پر قدرت رکھتا ہوں، یہ وہی ہے. قدر یقدر کے بعد اس کے بعد سیدھا مفعول نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ پریپوزیشن صلہ استعمال ہوتا ہے علی کا، کہ قدر علی الشیء، کسی چیز پر قدرت. تو اس لیے یہاں کلی شیء سے پہلے علی آیا ہے، تو گویا کلی شیء ایک طرح سے اس کا مفعول بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ بلا واسطہ مفعول نہیں آتا، بالواسطہ علی کا صلہ آتا ہے قدرہ کے بعد. اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہاں یہ کلمہ ختم ہوتا ہے. تو سننے اور دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلی بار تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ الناصر.